یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کے 7ویں سے 15ویں آیت تک۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام، ادنا بھائی اور اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے، اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے، نہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اوکے، پچھلے ہفتے میں ہم نے شک کے بارے میں سیکھا تھا کلام مقدس میں سے، اور آج جو بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیا دولت مند ہونا گناہ ہے؟ کیا دولت مند ہونا گناہ ہے، یا کیا دولت جو ہے وہ بری چیز ہے؟ نہیں۔ اوکے، یاد رکھیں اس کا جواب واقعی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر کیوں خداوند نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے؟ خداوند نے کہا کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ کیوں خداوند نے یہ بات کہی پھر؟ اگر دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، ہاں جی، دولت کا لالچ نہیں کرنا۔ دولت وہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتا ہے، اس لیے جو دولت ہوئے گی نا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی طرف تیرا من لگا رہے گا۔ ہاں جی، اچھا، دولت کی طرف آپ کا من لگا رہے گا۔ جی بھائی، جی، سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم دولت کو اپنے لیے ایک آئیڈل بنا لیتے ہیں، ایک بت بنا لیتے ہیں، اور اس کو خدا کے برابر جب لے کر آ جاتے ہیں، جب ہم خدا سے زیادہ دولت کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ دولت جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں بلکہ بری چیز بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دولت اٹ سیلف جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کا استعمال اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے۔ کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی ایمان کے سورما گزرے ہیں ان میں سے زیادہ تر سب دولت مند تھے۔ آپ ابراہم کے بارے میں جانتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہم بہت مالدار تھا، اور آپ اس کو جینیسس چیپٹر 13 ورس 5 اور 6 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ اسحاق بہت امیر آدمی تھا، جینیسس چیپٹر 26 ورس 12 to 14۔ اور پھر یعقوب کے بارے میں لکھا ہے کہ یعقوب اپنے علاقے میں بہت مالدار تھا، بہت سارے مال مویشی اس کے پاس تھے، جانور اس کے پاس تھے، نوکر چاکر اس کے پاس تھے۔ اور آپ اس کو پیدائش چیپٹر 32 ورس 9 to 10 اور چیپٹر 33 اور ورس 11 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب اہل مشرق میں سب سے زیادہ امیر تھا، یعنی ایسٹ میں دی ریچسٹ پرسن جو تھا وہ ایوب تھا۔ آپ اس کو جاب چیپٹر 1 ورس 1 اور 3 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد اور سلیمان جو ہیں وہ نہایت امیر بادشاہ تھے۔ اور پھر اسرائیلی جب مصر میں سے غلامی میں سے نکلے تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ بہت سارا مال و دولت ساتھ لے کر نکلے، اور انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ نکلنے سے پہلے نفیس چادریں، سونا اور چاندی اپنے پڑوسیوں سے، جو مصری پڑوسی ہیں، ان سے مانگ لینا، اور میں ان کے دلوں کو نرماؤں گا تاکہ وہ تمہیں دیں۔ اور انہوں نے وہ سب ان کا قیمتی مال جو ہے ادھار کے طور پر لے لیا، اور پھر وہ نہ واپس گئے اور نہ انہیں ملا۔ خدا نے ان کو امیر کر کے وہاں سے نکالا۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں، دولت جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت اور جو مال و دولت ہے اس کے ساتھ ہمارا جو پیار اور جو محبت ہے
وہ تعین کرتی ہے کہ جس چیز کی ہم تلاش میں ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور آج ہم نے جب 9ویں آیت کو جب ہم سیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنے ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا. اب یہاں پر جو ہے پچھلے 8 آیات میں جو ٹاپک تھا وہ آزمائشیں تھی، مشکلات تھی، مسائل تھی، پریشانیاں تھی، فکریں تھی جو ایمانداروں کو چاروں طرف سے آ کر گھیرے رہتی ہیں. لیکن اس آیت میں ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یعقوب جو ہے وہ ایمانداروں سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو نو یور اسٹیٹس ان کرائسٹ، کہ آپ مسیح میں ہیں کیا. جو چھوٹا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ مسیح میں بڑا ہے، اور جو بڑا ہے دولت مند ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ مسیح میں غریب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم ویلیو کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہیلو، آپ میرے ساتھ متفق ہے یا نہیں؟ ہم ویلیو کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ مجھے ویلیو دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، میری اہمیت ہے یا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے کو لے کے جانے کی بجائے پیچھے کو لے کر جاتی ہیں. اور اسی بات کے متعلق یعقوب جو ہے اب یہاں پر بات کرتا ہے. ایک کم مرتبہ والا شخص یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یا میں کچھ بھی نہیں ہوں. We are valuable in Christ. مسیح میں ہماری اہمیت ہے، ہم مسیح میں خدا کے زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اس مقام پر یعقوب کہتا ہے کہ فخر کرنے کی ضرورت ہے جو اسے مسیح یسوع میں حاصل ہے. اور کسی کو معلوم ہے ہم مسیح میں ہمارا کیا مقام ہے؟ What is our value in Christ? We are the children of God. مسیح کے ہم بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور مسیح کے ہم بہن بھائی ہیں، مسیح کے ہم میراث ہیں خدا کے. اور پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں خدا کا وارث اور مسیح کا ہم میراث ہے. ہم مسیح کی میراث میں، انہیریٹنس میں شامل ہیں. جتنے وعدے مسیح کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ سب میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم مسیح میں فتح مند ہیں. We are not defeated, we are victorious. ہم فتح مند ہیں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح میں ہم ابلیس کی قید سے چھوٹ کر آزاد ہو گئے ہیں. We are no more slave. اب ہم غلام نہیں رہے ہیں. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اب ہم مسیح خداوند کے وسیلے سے شاہی کاہنوں کا فرقہ اور خدا کی مقدس قوم بن گئے ہیں، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں جس کی خاطر مسیح خداوند مصلوب ہوا. کین یو سے آمین؟ اوکے، ایک بات میں آپ کو یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آگے چل کر ہم جب یعقوب تاج کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں ابھی ملنی ہے یا مل رہی ہے یا ابھی مل کے چکی ہے؟ مل چکی ہے. آپ کو مل چکی ہے. اوکے، اور کس کس کو مل چکی ہے؟ تانوں نہیں مل چکی؟ ہاں جی، ملے گی. ہاں جی، ملے گی. جی، مل چکی ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں کہ ہمیں ملے گی، یا یہ نہیں کہ ہمیں مل رہی ہے، ہمیں مل چکی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے لاسٹ ٹائم بھی ایک دن بتایا تھا کہ ہم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں، یہ نہیں کہ بٹھائے جائیں گے. ہم آسمانی مقاموں پر بٹھائیں گے. اور کسی کو معلوم ہے آسمانی مقام کہاں پر ہیں؟ آسمان پہ ہے. اور کہاں پہ ہے؟ ہاں جی، خدا کے ساتھ. جہاں خدا ہے ہم وہیں پر ہیں. اگر خدا زمین پر ہے تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ اگر خدا فضا میں ہے تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ اگر خدا آسمان پر ہے تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ ہم بھی اس کے ساتھ آسمان پر ہی ہوں گے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو. کہاں ہوں میں؟ جہاں. ورڈ لکھا ہے کہ wherever I am you will be with me، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں خدا جو ہے وہ ہماری ویلیو ہمیں بتاتا ہے کہ we are not nothing in Christ. We are valuable. اور valuable کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے ہماری کیا قیمت چکائی گئی ہے؟ بیش قیمت،
प्राइसलेस कीमत हमारी अदा की गई है, और वो बेश कीमत चीज क्या है? लहू, यस्सु का खून है जिसके वसीले से हम लोग खरीदे गए हैं। और वो यस्सु का खून जो है वो हमें रास्तबाज बनाता है। और आगे 10वीं और 11वीं आयत में वो बयान करता है और कहता है कि 9वीं आयत में वो कहता है कि अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे कि अब मैं मसीह में छोटा नहीं हूं बल्कि बहुत आला मकाम रखता हूं। और जो आला मकाम रखते हैं, जो दौलतमंद है, उनके बारे में क्या कहता है वो? 10वीं आयत को मैं पढ़ता हूं आपके लिए, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, अदना छोटा होने पर, ठीक है, अदना हालत पर इसलिए कि घास फूल की तरह जाता रहेगा, फूल की तरह, घास की तरह खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। दौलतमंद अपनी अदना हालत पर फख्र करे इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। किसी को मालूम है ये किसके अल्फाज है इससे पहले अदा किए हुए? सुलेमान के। और किसी ने? बहुत दूर तक गए, अपने करीब करीब ही रहे। दाऊद, उससे भी ज्यादा करीब आ जाए। हाँ जी, खुदावन यस्सु मसीह के अल्फाज हैं। यस्सु ने कहा कि इन सोसन के फूलों को देखो जो आज हैं और कल नहीं है। और जैसा कि मैंने इस खत के इंट्रोडक्शन में शुरू ही में आपको बताया था कि जब याकूब अपने खत को बयान करता था, अक्सर लोग कहते हैं ये कंट्राडिक्शन है कलाम की। ये कंट्राडिक्शन नहीं है। थ्रू आउट आप इस चैप्टर को, इसको देखेंगे आप कि याकूब जो है वो यीशु मसीह का जो पहाड़ी वाज है, जो मत्ती की अंजील के 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर है, एक्चुअली उसको वो रिवाइज कर रहा है। उसकी वो रिवीजन जो है वो लोगों को बता रहा है। और याकूब जो है वो कोई भी नया हुक्म नहीं देता यहां पर, जो ऑलरेडी यीशु मसीह ने जो तालीम दी हुई है उसी को वो रिपीट कर रहा है, उनको बता रहा है कि ये बातें हैं जिनका हमें अपनी जिंदगी में लिहाज ख्याल रखने की जरूरत है। इस आयत में याकूब दौलतमंदों से मुखातिब होता है और उन्हें नसीहत करता है कि वो अपने छोटे होने पर फख्र करे, क्योंकि मसीह यीशु की तालीम यही है। क्योंकि मसीह खुदावन ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। क्योंकि खुदावन के कवानीन जो हैं वो दुनिया के कवानीन के उल्ट हैं। पता क्या नहीं? कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो दौलतमंद होना चाहता है वो अपनी दौलत क्या करे? जमा करे। क्या करे? बखेर दे। जो दौलतमंद होना चाहता है वो अपनी दौलत को बखेर दे, और जो गरीब होना चाहता है वो क्या करे? दौलत जमा करे। हाँ, क्या करे? वो मांगो, दूसरों से मांग ले। खुदा से मांगे। खुदा से मांगे तो खुदा उसको फ्याजी के साथ देगा। फ्याजी का मतलब है कसरत के साथ, ठीक है, कंजूसी नहीं, फराग दिली के साथ वो उसको देगा। तो यर्मिया जो है वो इस स्टेटमेंट की हेल्प इसके साथ मुत्फिक है। आप इसको देख सकते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23 to 24। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता है कि मुझे जानता है, यानी खुदा को जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। वी डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। याकूब बयान करने की कोशिश कर रहा है कि एक मालदार शख्स को यह समझना चाहिए कि यह दुनियावी दौलत जो है वो आर्जी है और इसका आसमानी खजाने के साथ कोई मुआवजा, कोई मुकाबला नहीं जो उन्हें आसमान पर मिलेगा। याकूब बयान करता है कि जमीनी माल और दौलत जो है वो घास के फूल की तरह है। आज है तो कल शायद नहीं होगी, आज हमारे पास है तो कल शायद किसी दूसरे शख्स के पास होगी। और यही बात जो है यशायाह भी अपने सहीफे में बयान करता है, और आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 6 to 7 में मैं आपके लिए इस हवाले को पढ़ देता हूं, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? और बोलने वाले ने कहा कि क्या मुनादी करने की जरूरत है? वो आगे लिखा है यहां पर कि हर बशर घास की मानिंद है
اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند، گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، لیکن خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ کین یو سے آمین؟ آمین۔ یعقوب بیان کرتا ہے کہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اس کا دولت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں کیا بات آپ کی سمجھ کہ گھاس، سورج اور گھاس اور پھول، ان کا دولت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، یہاں پر جو ہے ایک ٹرم جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے جس کو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں مماثلت، اصطلاح جس کو کہتے ہیں کہ امیجنری، کہ ہم اس کو تصوراتی چیز کو، کسی چیز کو یا پکچری یا کوئی تصویر کو دیکھ کر تو ہم اس کو سمجھنے کی جب کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر جو یعقوب جو ہے وہ بیان کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ پھول کو ہر روز ہم دیکھتے ہیں، گھاس کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، اور ایک دن وہ ہری ہوتی ہے، اگلے تھوڑے دنوں کے بعد گرمیوں کا جیسے موسم آتا ہے تو وہ ساری جو ہری گراؤنڈ ہوتی ہے وہ ساری براؤن ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہ ہمیں یہ پکچر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ آج یہ ہری بھری ہیں، دولت کی وجہ سے شادمان ہے، اور جب دولت نہیں رہے گی تو ہماری حالت جو ہے وہ سڑی ہوئی گھاس کی مانند ہو جائے گی، براؤن ہو جائے گی۔ ہیلو، بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں میرے خیال آ گئی ہے۔ اوکے، یعقوب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب مال و دولت ختم ہو جاتی ہے اور سب شان و شوکت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ وہی لوگ جو جھک کر، جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، تو وہی لوگ جو آپ کو جھک کے سلام کرتے ہیں، جب آپ سے مال و دولت چلا جاتا ہے تو آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سلام کرنا کیا دور کی بات، وہ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہیلو، ہوتا ہے۔ اور اس کا میں نے جب ہم نے یعقوب کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ یعقوب یہی بات بیان کرتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت تھا تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، شہزادے جو ہیں، شہزادے اس سے صلاح لینے کے لیے آتے تھے، اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس کے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اس کی سننے کے لیے انتظار کرتے تھے۔ تو جب اس کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا، سب کچھ جب اس کا لٹ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے دوست جو ہیں وہ بھی مجھ پر لاٹھی اٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، وہ بھی میری تحقیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، دولت جو ہے دیٹ از ناٹ ایوری تھنگ، اور دولت کی وجہ سے جو عزت کمائی جاتی ہے یا عزت حاصل کی جاتی ہے وہ ٹمپریری ہے۔ ٹمپریری سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ عارضی، چند روزہ ہے، کچھ وقت کی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دولت کے پجاری نہ بنیں۔ لوک چیپٹر 16 ورس 9 میں لکھا ہے، پلیز غور سے سنیے گا اس سٹیٹمنٹ کو، یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں۔ لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں۔ کن سے کہہ رہا خداوند یسوع مسیح؟ ہم سے، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اس وقت کے لوگوں سے نہیں، وہ تو چلے گئے، اب یہ ہم سے خدا کہہ رہا ہے۔ سنیں ذرا غور سے سنیے گا، اس میں سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ لکھا ہے لوکا 16 باب 9 آیت میں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ لکھا ہے کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے راست دوست پیدا کرو۔ ناراستی کی دولت کیا ہوتی ہے؟ بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا یسوع کہہ رہا ہے؟ رشوت اور کیا آتی ہے ناراستی کی دولت میں؟ کیا چیز آتی ہے؟ غلط طریقوں سے کمائی گئی دولت، اور بس یہی دو باتیں۔ تو جو لوگ کسی ایسی جگہ پہ کام ہی نہیں کرتے جہاں پر رشوت ملے، تو پھر وہ کیا کرے؟ دھوکے سے، فریب سے، چالاکی سے، چوری کے ساتھ۔ اور اوکے،
ایک بات آئی ہے چوری. کیوں لوگ چوری کرتے ہیں یا کیوں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں؟ عادت ہے, فطرت ہے, اور کیا؟ لالچ ہے. ہاں جی, ضرورت ہے اور مجبوری ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو نہیں کر رہے ہوتے, یہ تو ہم سے ابلیس کروا رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوا. تو کل سے پھر میں بھی رشوت لینا شروع کر دوں. میں کل سے کہوں ہر بندے کی جو دعا ہوگی نا وہ 10 پاؤنڈ کی ہوگی. ہاں جی, خواہشات. جی آپ کو پہلے ملے. اچھا چلے ٹھیک ہے, ہم دونوں ایک ٹیم بنا لیں گے. ہاں جی, نہیں یہ میرے سپوکس پرسن ہو گیا نا, آگے گا کیا لے کے آن کریں گے تو میں دعا کرا کروں گا. اوکے, فرنٹ مین. اوکے سوری. کلام مقدس میں لکھا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب یہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے. ہمیشہ کے مسکن کیا ہوتے ہیں؟ ابدی زندگی, خدا کے ساتھ جگہ جو ہے. تو یہاں پر لکھا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. یاد رکھے جو پیسہ غیر قانونی طریقے سے کمایا جاتا ہے, جس میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی, خدا چاہتا ہے کہ اس روپے پیسے کو ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں تاکہ اس پیسے کے وسیلے سے ہمیں ایسے دوست ملے, ایسے لوگوں کی مدد کرے جو آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکے. بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اوکے, پھر ایک اور بات خداوند یہ امثال کی کتاب میں لکھی ہے. پرووربس چیپٹر 13 ورس 22 میں لکھا ہے کہ گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے. I will read it in English and it will help you to understand. لکھا ہے wealth of the wicked is laid up for the righteous. Wealth of the wicked is laid up for the righteous. تو یہاں پر گنہگاروں کی دولت صادقوں کے لیے, یعنی گنہگاروں کی دولت صادقوں کو جو راست باز ہوگا ان کو دی جائے گی. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ کیا ذہن میں آتی ہے بات؟ ویلتھ آف دی وکڈ از لیڈ اپ فار دی رائچس, کہ گنہگار جو لوگ ہیں ان کی دولت راست باز لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے خدا نے. سمجھ آ رہی ہے کیا بات کہہ رہا ہے خدا؟ کیسے گنہگاروں کی دولت ہمیں کیسے ملے گی؟ یہاں پہ تو بے ایمانوں کی ذکر نہیں لکھا ہے کہ وکٹس کی جو گنہگار لوگوں کی جو دولت ہے, ٹھیک ہے, وہ راست باز لوگوں کے لیے ہے. وہ آپ کے لیے. آپ راست باز ہیں یا نہیں؟ ہیلو, کتنے لوگ یہاں پر راست باز بیٹھے ہیں؟ سب راست باز ہیں, کیونکہ ہم اپنی راست بازی سے راست بازی ٹھہرے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے ہیں. اور پالوس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ ان کو مقدسین کہہ کے پکارتا ہے, سینٹس کہہ کے پکارتا ہے. یو آل آر سینٹس ہو آر سٹنگ ہیئر. ہیلو, سینٹس سب سینٹس ہیں, قبول کرتے ہیں سینٹس ہیں. اب کل سے آپ کا نام جو ہے وہ سینٹ ہوگا, سینٹ جشوا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب بھاگ گئے. یہ ہے ہمارا ایمان. دس از دی ریالٹی کہ ہم خدا میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں, لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کے کلام کے باتوں سے ہمیں ندامت ہوگی, شرمندگی کا باعث ہوں گے ہم لوگ, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہاں جی بھائی جشوا, اب کل سے ہم آپ کو کہیں سینٹ جشوا. اچھا, تسی نہیں مننا. اوکے, یہاں پر ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ آف دی وکڈ از لیڈ اپ فار دی رائچس. یاد رکھے خدا نے جو ایماندار لوگ نہیں ہیں ان کی دولت کو خدا نے ان کے استعمال کے لیے نہیں رکھ چھوڑا, بلکہ آپ کے لیے ہے. تو ہاؤ کین یو کلیم دیٹ ویلتھ؟ ہاں جی سسٹر کیا کہہ؟ ہاں جی, ابھی میں اس طرف آؤں گا تھوڑی دیر تک. ہاں جی, خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے کہ آپ کے پاس دولت آئے تو کہاں سے آئے گی؟ صرف جو روٹی کماتے ہیں روزی سے ہی نہیں, کلیم کرنے سے. وی نیڈ ٹو کلیم دیٹ ویلتھ. یہ نہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا
کہ ہم گھوڑے اور خچروں کی طرح، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے رہے اور آخر کو ہمیں کچھ بھی نہ حاصل ہو، اور جو تنخواہ ہماری مہینے کے اینڈ پہ آئے وہ پہلے ہفتے میں ہی ختم ہو جائے، اور پھر دوسرا ہفتے سے تیسرے ہفتے سے ہم خدا کی طرف پھر دیکھنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں ہوں کس طرح گزارا ہوئے گا. نو، دیٹ از ناٹ گاڈس پلان فار اس. خدا نے دولت کو اس لیے دنیا میں رکھا ہے کہ وہ خدا کے راس باز بندوں اور بندیوں کے کام آئے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو کلیم دیٹ منی، کہ منی کم ٹو می فرام دی ایسٹ، فرام دی ویسٹ، فرام دی نارتھ اینڈ فرام دی ساؤتھ. اور اکثر میں جب فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ گاڈ بلیس دیم ود ان ایکسپیکٹڈ کیش، چیک، گولڈ اینڈ ڈائمنڈ، کیونکہ دیٹ از یور پورشن. یہ آپ کا حصہ ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے. لیکن کیسے ملے گا آپ کو؟ صرف مانگنے سے، بس مانگنا کافی ہے بس. ہاں جی سر، دعا میں مانگے، خدا سے ضد کریں اس کے لیے. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنو بھول گیا آپ ہی. اوکے، ہاں جی، ہاں جی، کہہ رہے تھلے لمحہ پی جاؤ، تھلے لمحے پہن والی ہوں. ہاں جی، کلیم اٹ. کلیم کیسے کریں؟ ہاں جی، ہاں جی، یاد رکھے کلام مقدس میں لکھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور یہ ایک فارمولا ہے، ایک طریقہ کار ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کرنا ہے. پہلے ہمیں خدا پر توکل اور بھروسہ رکھ کے خدا سے مانگنا ہے، پھر ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈنے کا مطلب کہ وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور پھر تیسرا ہے جب کام کر کے ہمیں وہ جو چیز مل جائے تو پھر اس کے اوپر کیپ ورکنگ آن اٹ، کہ اس کو کھٹکھٹاتے رہے جب تک کہ وہ چیز آپ کی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے دی ویلتھ آف دی وکڈ از لیڈ اپ فار دی رائچس. تو مراد یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو کلیم دیٹ منی. منی از اے تھنگ. منی جو ہے، دولت جو ہے، وہ ایک چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، اور یو نیڈ اتھارٹی اوور دس تھنگ. آپ کو اپنے اختیار کو اس دولت کے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ منی کم ٹو می یا کم ٹو مائی فیملی فرام دی ایسٹ، فرام دی ویسٹ، فرام دی نارتھ اینڈ فرام دی ساؤتھ، اینڈ دین منی ول کم ٹو یو. منی ول کم ٹو یو. لیکن اس کا حل اسی وقت ہوگا، اسی وقت یہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا جب آپ اس کے لیے جستجو کریں گے. اور جستجو کرنا صرف یہ نہیں کہ نوکری کرتے رہیں گے. خدا نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ صرف ہم صبح سے لے کر رات تک نوکری کرتے رہے اور کچھ بھی نہ کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے کہا ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی جائیں گی. ساری چیزوں میں کیا کیا شامل ہے؟ جویلری بھی شامل ہے، میک اپ بھی شامل ہے، کپڑے بھی شامل ہے، جوتے بھی شامل ہیں. دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری فار دیٹ. وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری فار دیٹ، کیونکہ خدا نے خود سپلائی کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خدا دے گا بھی. اور میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے. چند سال پہلے کی بات ہے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ صرف 3 منٹ رہ گئے، سو آئی ول جسٹ کوئکلی فنش اٹ. اور پھر ابھی موقع ملا تو آئی ول شیئر ود دس ٹیسٹمنی کہ ہاؤ گاڈ ہیز سپلائڈ ٹو می. خدا نے بے شمار دفعہ مجھے فائنینشیل طور پر برکت دی ہے. اور مجھے یاد ہے، ویری کوئکلی آئی ول گو تھرو سم ٹیسٹمنیز، کہ میں نے 11 دن تک اپنی گاڑی جو ہے وہ بغیر پیٹرول کے چلائی ہے، 11 ڈیز تک. اور گاڑی کی لائٹ جو تھی وہ ریزرو لائٹ پہ تھی، ریڈ لائٹ پہ. سب جو ڈرائیور لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے پاس الیکٹرک گاڑی تھی اس لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں تھی، میری گاڑی پیٹرول ہی تھی، لیکن فار 11 ڈیز کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو خدا نے سپلائی کی سپر نیچرلی. اور بہت دفعہ پاکستان میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں رات کو اپنی گاڑی جو ہے وہ ریزرو لائٹ پہ بند کرتا تھا، اور جب صبح سٹارٹ کرتا تھا تو فل ٹینک سارے لائٹس جو ہیں وہ آن ہوتی تھی. کیونکہ خدا جو ہے وہ سپر نیچرلی مہیا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے. اور میں کووڈ سے پہلے کی بات بتانے لگا تھا کہ کووڈ سے پہلے کرسمس تھا تو خدا نے مجھے کہا کہ واٹ ایور یو ہیو گیو اٹ آؤٹ، جو کچھ تیرے پاس ہے سب خالی کر دے اپنا بینک. میں نے اپنا سیونگ اکاؤنٹ اور اپنا کرنٹ اکاؤنٹ دونوں خالی کر دیے. ایک اکاؤنٹ میں 30 پاؤنڈ یا 32 پاؤنڈ، دوسرے میں 30 یا 34 پاؤنڈ اتنے رہ گئے. اور کرسمس آنے والا تھا، کرسمس دسمبر سے پہلے. تو میں آپ کو بتاؤں 30 دسمبر سے پہلے
जो whatever I had given out, God blessed me double of that money. डबल उसने मुझे मुहैया किया। और पिछले साल में 10 महीनों में in 10 months I traveled to 6 countries. और मेरी तनख्वाह जो है, जो जितने भी लोग यहां पर उनमें से सबसे कम हो, क्योंकि मुझे सिर्फ 15 डेज की सैलरी मिलती है, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दी। क्यों? इसलिए कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज इन माई लाइफ, क्योंकि खुदा की बरकत मेरी जिंदगी में है। और यह बरकत कब आएगी? जब आप खुदावन की तरफ भागेंगे, खुदावन को अपने पास आने की आप दावत देंगे, क्योंकि लिखा है कलाम में कि पहले खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मैंने ऑलरेडी काफी दफा आपको बताया कि मैंने सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर साइड पे, हर सिमत में, लेकिन मैंने सिर्फ जिंदगी में 2 दफा एयर टिकट खरीदा है, कभी एयर टिकट नहीं खरीदा मैंने। गॉड ऑलवेज सप्लाई टू मी। और फिर मैंने बहुत सारे मुल्कों में मैंने फॉरेन स्टडीज के लिए गया हूं, ठीक है, और हर दफा खुदा ने मुझे स्कॉलरशिप दी है, पहले से मुहैया की है कि मैं वहां पर जाकर पढ़ भी सकूं और रह भी सकूं और अपना गुजारा भी कर सकूं। क्योंकि मैंने हमेशा खुदावन को कहा कि खुदावन अगर ये तेरी मर्जी है तो तू मुझे ले चल, वरना मैं घर पे तो हूं ही। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा मेरे लिए कुछ कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन गॉड। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा सबके लिए करना चाहता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम पहले खुदा को दें। जब हम देंगे तो खुदा भी हमें देगा, जब हम ही नहीं देंगे तो हम एक्सपेक्ट करते रहे कि खुदा हमें देगा, तो मेरे अजीजों ये हमारी लाइल्मी है। याद रखें, द वेल्थ ऑफ द विकेड इज लेड अप फॉर द राइचस। खुदा ने सारा दुनिया का मालो दौलत आपके लिए रिजर्व कर रखा है। और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस पर्सन, जिसने कहा कि आसमान के ऊपर इतने बड़े बड़े संदूक जो है वो खुदा ने भर के रखे हुए हैं, जिनको अभी तक उसने टच ही नहीं किया कि उसके लोग उसको मांगे तो वो उनको दे। लोगों ने मांगा ही नहीं, इसलिए वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए। आई थिंक ही इज डीएल मूडी और समथिंग, मुझे उसका नाम भूल गया, प्रीचर का, जिसने ये शख्स ये बात कही है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा से मांगे। और फिर अगली बात जो 11वीं आयत में लिखी है, आखिरी आयत के दूसरे हिस्से में है कि इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी दौलत जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाए। लिखा है रास्तबाज अपनी आने वाली नस्ल के लिए मिरास को छोड़ता है, लेकिन मिरास का मतलब यह नहीं कि हम अपनी नस्ली मिरास छोड़ने की खातर हम दिन रात गधों की तरह काम करते रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना करें। नहीं, खुदा चाहता है कि यू एंजॉय दिस लाइफ, इस लाइफ को एंजॉय करें, और ये जो माल और दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, इसको खुदा के जलाल के लिए भी इस्तेमाल करें। याकूब बयान करता है कि दौलत हमें आने वाली हलाकत और मौत से नहीं बचा सकती। जो लोग सिर्फ दौलत और शान शौकत के पीछे भागते रहते हैं वो अब्दी हलाकत के वारिस होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। जो लोग दो मालिकों की खिदमत करते हैं वो किसी को भी खुश नहीं कर पाते। या तो वो दुनिया की तरफ लगे रहते हैं और या फिर वो खुदा की तरफ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। तो आइए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमें भी उन रास्तबाज बंदों और बंदियों की तरह बनाए जिनके लिए खुदा ने दौलत को रख छोड़ा है, अच्छे खजाने रख छोड़े हैं और अपनी वाफर मिकदार में रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत रख छोड़ी हैं, ताकि हम रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से इनको इंजॉय करके खुदा के जलाल के लिए और खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगियां बसर करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं कि खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम से दाएं या बाएं ना मुड़े, बल्कि खुदा के जलाल के लिए और उसकी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। और दौलत को खुदा से अव्वल दर्जा ना दे, खुदा से ज्यादा बड़ा ना बनाए, बल्कि खुदा के पीछे भागे तो ये दुनिया की सारी चीजें, सारा मालो दौलत, इज्जत, कामरानी, वैल्यू सब हमारा पीछा करेंगी, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए खलक किया है कि हम इन चीजों के ऊपर हुक्मरानी करें, ना कि ये चीजें हमें अपना गुलाम बनाकर गधों की तरह हमसे काम ले। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया।
खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि दुनिया के तमाम माबूद महज बुत हैं, लेकिन तू जिंदा खुदा है जो देखता है, जो सुनता है, जो छूता है और अपने लोगों को बरकत देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने पाक कलाम के वसीले से मैं बरकत दे। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इसका पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल, ताकि खुदावंद ये कलाम हमारे रूह बदन और जान का हिस्सा बने। और खुदावंद खुदा हम दौलत के पुजारी नहीं बल्कि तेरी पूजा करने वाले बने, तेरे पीछे भागने वाले बने, ताकि खुदावंद हमारी इज्जत, कामरानी, तरक्की, बढ़ोतरी, खुशहाली तेरी तरफ से आए, ना कि खुदावंद खुदा हमारी मेहनत से।